الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. آج ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے. ماہ ربیع الاول اس مناسبت سے خاص طور سے یاد کیا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے آخری نبی آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، مورخین، سیرت نگار اور محققین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. اسی طرح وفات کے سلسلے میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت کی بات ہو یا وفات حسرت آیات کی بات ہو، یہ دونوں واقعات اسی مہینے میں پیش آئے. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے خوب ہوا کرتے ہیں، لوگ جشن بھی خوب منایا کرتے ہیں، لوگ جلوس بھی نکالا کرتے ہیں، اور نہ جانے محبت رسول کے دعوے میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں، جن میں سے بہت سارے کاموں کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے. لیکن ایک بات چل پڑی ہے، ایک رواج چل پڑا ہے، مسلم سماج میں ایک رسم عام ہو گئی ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کی آمد ہو، گلیوں کو سجانا، بعض افراد اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اور ایسی ویسی روایتوں سے استدلال کر کے اپنے فضائل و منقبت بیان کرتے ہیں. جو لوگ گھروں کو نہیں سجاتے، جو لوگ اپنی گلیوں کو نہیں سجاتے، اور جو لوگ عشق رسول کے دعوے میں جلوس اور ریلیوں میں شریک نہ ہوتے، ان کو ان کے دوسرے بھائی نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے سماج کی ناواقفیت کا. سماج بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہے، وہ رسم و رواج کو اختیار کیے ہوا ہے اور اسی راستے پہ، اسی چال پہ وہ چل رہا ہے. اور کچھ غلطیاں ان اہل علم کی بھی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو بہت غلطیاں کہی ہیں. ان اہل علم کی بھی ہیں جو ان جلوس اور ان جھنڈوں کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا کے ان کی بات کو اور مضبوط کرتے ہیں اور انہیں تقویت پہنچاتے ہیں. میرے عزیز طلبہ،
ہمیں گفتگو جلسے جلوس یا اس موقع سے جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، ہمیں فی الحال ان کاموں پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ہمیں گفتگو یہ کرنی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ ریلیاں ہوں، چراغاں ہوں، جلسے جلوس ہو، جو بھی ہوں، اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم محبت رسول میں کرتے ہیں، ہم عشق رسول میں کرتے ہیں، ہم آخری نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جس کی یہ پہچان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام ہم سے کم محبت کیا کرتے تھے؟ کیا تابعین اور تبع تابعین ہم سے کم محبت کیا کرتے تھے؟ کیا اولیاء کرام اور بزرگان دین ہم سے کم محبت کیا کرتے تھے؟ جواب یہ ہوگا کہ نہیں، وہ ہم سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی محبت کے ایسے واقعات ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ جب صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے تو کیا انہوں نے بھی عشق رسول کے نام پر ریلیاں نکالی ہیں؟ کیا انہوں نے بھی عشق رسول کے نام پر اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہیں اور نہ لگانے والوں کو برا بھلا کہا ہے؟ کیا انہوں نے بھی عشق رسول کے نام سے وہ کام کیے ہیں جو کام ہم اور آپ آج کر رہے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ آخر عشق رسول کا معیار کیا ہے؟ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محبین رسول ہیں، ہم دین سے محبت کرنے والے، شریعت سے محبت کرنے والے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا معیار بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہیے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی لوگوں سے آپ کہیے، اگر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے ثبوت کے طور پر فاتبعونی، انہیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ہم چیختے رہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی رسول کی زندگی سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، تم سچے نہیں ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہوتا کہ ہمیں اللہ سے، شریعت سے محبت ہے، تو قرآن کہتا ہے فاتبعونی، اے رسول آپ کہیے کہ تم لوگ میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور یہی نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جانتے ہو اس کو پھل کیا ملے گا؟ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میری رفاقت اسے جنت میں نصیب ہوگی۔ تو رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے دوستو کہ ہم رسول کی پیروی کریں، رسول کی سنت سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے، وہ سچا محب رسول نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ،
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक मैं उसे उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, वो आदमी सच्चा और पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। जब ये बात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे महबूब हैं, अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब हैं। आप हमें अपने वालिदैन से ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल, आप मुझे हमारी जान से ज़्यादा महबूब नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर क्या बोल रहे हो, सोच लो ज़रा। फरमाया, उमर ज़रा सोच लो, अगर तुम्हें मैं अपनी जान से, तुम्हारी जान से ज़्यादा महबूब नहीं हूँ, ऐ उमर मुसलमान नहीं हो सकते। ईमान कामिल की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती है तुम्हें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहते, थोड़ी देर अपनी गर्दन नीचे करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अपनी निगाहों को उठाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-आन या उमर, ऐ उमर, अब तुझे मोमिन कामिल की मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, लेकिन सीरत रसूल हमारी ज़िंदगी में नदारत। आज तो सूरत हाल ऐसी है दोस्तों कि हमारे नाम भी ऐसे हो गए हैं कि पहचानना और समझना मुश्किल है कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। और वो है, कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना आता है, कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। तुम्हारा नाम शरीयत के मुताबिक नहीं, तुम अपने आप को आशिक़ रसूल कैसे कहते हो? तुम्हारा चेहरा देखने में नहीं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, अपने घरों पर सबसे पहले झंडे तुम लगाते हो। पूछा जाता है क्यों लगाते हो, तो कहते हो कि आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर दाढ़ियाँ हुआ करती थी, और दाढ़ियाँ छोटी नहीं, बड़ी दाढ़ियाँ हुआ करती थी। साहबे किराम कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाया करते थे तो अल्लाह के रसूल के बारे में हम जानते थे, जो सिर्री नमाजें होती थी कि नबी क़िरात कर रहे हैं। उनसे पूछा कि आप कैसे जानते थे नबी क़िरात कर रहे? कह रहे, नबी जब नमाज में होते थे उनकी दाढ़ी हिला करती थी। दाढ़ी हिलने का मतलब एक आदमी कुछ पढ़ रहा है। हम आशिक़ रसूल हैं, हमारा चेहरा साफ है, हम आशिक़ रसूल हैं, हम अपने रसूल के नाम से वाकिफ नहीं हैं। हम आशिक़ रसूल हैं, हमने मस्जिद का रास्ता जुमा और ईदैन के अलावा देखा ही नहीं है। हम आशिक़ रसूल हैं, अहले दीन की तौक़ीर और ताज़ीम नहीं करते हैं। ये कैसा इश्क है, ज़रा हमें अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए। इश्क़ रसूल का वाक़या, बल्कि ये कहा जाए इश्क़ रसूल का उन्वान, ये इतना लंबा चौड़ा उन्वान है कि हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, वो भी अगर गुफ्तगू करना शुरू करे तो शायद 2-4 दिन भी के बाद भी ये गुफ्तगू मुकम्मल न हो सके। बहुत लंबा वाक़या है, बहुत लंबा मज़मून है, बहुत लंबी कहानियाँ हैं। इश्क़ रसूल के दावे के लिए हमें सबूत पेश करना पड़ेगा, जो सबूत सहाबे किराम ने पेश किया है। आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो फिर फ़र्ज़ वाजिब को नहीं देखा करता है। वो ये नहीं देखता है कि नबी का ये अमल फ़र्ज़ था, ये वाजिब था। वो तो ये देखता है कि मेरे महबूब ने ये काम किया है, हमें ये काम करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक जगह दावत में गया, देखता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के कटोरे में से कद्दू को तलाश कर रहे हैं, लौकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल को लौकी बहुत पसंद थी। फरमाते हैं कि ये देखने के बाद
میں نے جو بھی سالن گھر میں پکوایا اگر اس میں کدو ڈالنا ممکن ہو تو ہم نے کدو ضرور ڈلوایا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کدو سے محبت کی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی یا غالباً لوہے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لوہے اس طرح کی انگوٹھیوں کو پہننے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جہنم کا انگارہ ہے، ان کی ہاتھوں سے انگوٹھی لے کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ انگوٹھی لے لو، اسے بیچ دو گے مارکیٹ میں کچھ قیمت مل جائے گی، پیسے مل جائے گی۔ کیا جواب دیا؟ اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ کہتے ہیں خدا کی قسم لن آخذہ ابدا، میں اس انگوٹھی کو نہیں لے سکتا ہوں جسے ہمارے آقا نے میرے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیا ہو، چاہے وہ جتنی قیمتی انگوٹھی۔ یہ ہے محبت۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی اس کی تعظیم کرتا ہے، آدمی اس کی توقیر کرتا ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع میں اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ آدمی یہ سائش کرتا ہے وہ اس کے جسم پر جان پر ایک آنچ بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، درس دے رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں۔ اچانک شاگرد دیکھتے ہیں کہ میرے استاد محترم کا رنگ بدل رہا ہے، چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، لیکن وہ درس دے رہے ہیں۔ جب درس مکمل ہوا شاگرد حضرات نے دریافت کیا کہ کیا ہوا حضرت؟ فرمایا ایک بچھو نے ڈنک مارا، اور ایک بار نہیں متعدد بار ڈنک مارا، لیکن نبی کی حدیث کا درس دے رہا تھا، میں نے بیچ میں درس کو چھوڑنا یہ احترام حدیث کے خلاف سمجھا، اس لیے میں درس دیتا رہا۔ یہ ہے احترام دوستو۔ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کافروں کی طرف سے سفیر بن کر افراد آ رہے ہیں کہ محمد اور اس کے ماننے والے کو عمرے پر نہیں جانے دینا ہے۔ کافروں کی طرف سے سفیر آ رہے ہیں، بات بن نہیں رہی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، ان کے آنے کے بعد بھی بات بنی نہیں، لیکن انہوں نے جانے کے بعد اپنے درمیان کفار و مشرکین کو جو بات بتائی وہ دیکھیے تعظیم رسول کیسی ہے۔ فرمایا کہ میں نے عرب و عجم کے بادشاہوں کے دربار دیکھی، میں نے ایسے ویسے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محبت کے ماننے والے محمد سے جتنی محبت کرتے ہیں ویسی محبت میں نے کسی کو اپنے ماننے والوں سے کرتے نہیں دیکھا۔ محمد تھوک پھینکتے ہیں، ان کے ماننے والے تھوک کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں اور اسے برکت اور شفا یابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محمد وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے لوگ اسے لے کر تبرکن اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ محبت رسول کا ایک دو واقعہ نہیں دوستو، سینکڑوں واقعات ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، خبر اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر پہنچتی ہے مدینہ منورہ میں، قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت کو یہ بات پہنچتی ہے۔ وہ عورت مارے غم کی نکلتی ہے، رسول کی محبت میں نکلتی ہے کہ آخر اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا ہے میں بھی معلوم کروں۔ تیزی میں آتی ہے، راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور کہتے کہاں جا رہی ہو؟ تیرے والد کی شہادت ہو گئی ہے،
وہ کہتے ہیں والد کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ ہمارے رسول کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ بھائی کو رہنے دو، کوئی بات نہیں، رسول کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہنے والے کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ شوہر کو چھوڑو، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اور جب اللہ کے رسول کو وہ خاتون دیکھتی ہیں، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ لفظ سنیے، وہ کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو صحیح سالم دیکھ کے ہماری ہر مصیبت ختم ہو گئی ہے، ہلکی ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، آپ سلامت ہیں، سب سے بڑی دولت ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں دوستو۔ آج اللہ کے رسول کی بے حرمتی کے طور پر نہ جانے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں۔ عشق رسول کے بہت واقعات ہیں دوستو، بہت واقعات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ صحابہ کرام کے علاوہ، صحابہ کرام کے تو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے علاوہ اولیاء کرام، علماء کرام، سلف صالحین کے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک دو واقعات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بزرگوں کے سرخیل ہیں حضرت شبلی، بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ مرض الموت کا وقت ہے، بیماری ہے، اب تب انتقال کا وقت ہے۔ اپنے مریدوں سے کہہ رہے مجھے وضو کراؤ۔ مرید کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہیں، معذور ہیں۔ فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں وضو کراؤ۔ مریدوں نے وضو کرا دیا، کہتے ہیں دوبارہ وضو کراؤ۔ مریدوں نے کہا کہ ابھی آپ کو ہم لوگوں نے وضو کرایا ہے، کہا کہ نہیں دوبارہ وضو کراؤ۔ تم لوگوں نے وضو تو کرایا ہے لیکن وضو کے دوران انگلیوں کا خلال نہیں کرایا۔ انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو اور جب نبی سے ہماری ملاقات ہو تو میرا شمار تاریک سنت میں ہو، سنت کو چھوڑنے والے میں ہو۔ مجھے یہ منظور نہیں۔ انہیں دوبارہ وضو کرایا جاتا ہے، انگلیوں میں خلال کرایا جاتا ہے، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین دیوبند میں چلیے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ۔ انگریز کا زمانہ ہے، انگریز کی طرف سے مولانا کے نام وارنٹ جاری ہو گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، دوستو باپ کہتے ہیں کہ حضرت چھپ جائیے، روپوش ہو جائیے، ورنہ انگریز کی جانب سے گرفتاری ہو جائے گی۔ حضرت غور و فکر کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی چھپے رہیے، اس لیے کہ ابھی انگریز آپ کی تلاشی میں ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے کہا تھا چھپ جائیے، مجھے انگریزوں کا ڈر نہیں ہے، میں صرف اس وجہ سے چھپا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے غار ثور میں 3 دن چھپے تھے، اس سنت پر عمل کرنا باقی تھا۔ میں نے کہا چلو اسی بہانے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ 3 دن کے بعد اگر 4تھے دن میں چھپتا ہوں تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آئیے حیدرآباد کی سرزمین میں آتے ہیں۔ ایک جگہ ہے یہاں گھانسی بازار، ایک بزرگ ہیں حضرت مسکین شاہ، جن کا مزار چار مینار سے پہلے علی آباد میں ہے۔ بزرگ شخصیت ہیں، بیت ارشاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک خاتون آتی ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے،
حضرت مجھ سے بیعت لے لیجیے۔ حضرت نے سنت کے مطابق ایک رومال نکالا، چادر نکالی اور کہا کہ چادر کے ایک کنارے کو تم پکڑ لو، ایک کنارے کو میں پکڑتا ہوں، اور میں جو کلمات کہتا ہوں وہ کلمات کہو، بیعت ہو جائے گی۔ عورت نے کہا کہ حضرت اس چادر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، ہاتھ ملانے سے دل کی دھڑکن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آدمی نوجوان ہوتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، میں بھی بوڑھی، آپ بھی بوڑھے، کیا فرق ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کر لیجئے۔ حضرت سید مسکین شاہ نے فرمایا بات بوڑھے اور بوڑھی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بیعت کے سلسلے میں سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کیے، بلکہ جس عورت سے بھی بیعت لیے وہ کپڑے کے کنارے کو پکڑ کے لیے اگر میں تجھ سے ہاتھ ملاتا ہوں یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوستو واقعات سینکڑوں ہیں، باتیں بہت ہیں۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی کے عشق کا، نبی کی تعظیم کا، نبی کی توقیر کا، تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا ذکر کیا جائے اس ذکر میں مزہ ہی آتا ہے، لطف ہی آتا ہے، لیکن یقیناً ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس لیے زیادہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس یاد رکھیے کہ جھنڈے لگا لینے سے، ریلیاں اور جلوس نکال لینے سے، حلوے اور میٹھے پکا لینے سے، نیاز اور فاتحہ کر لینے سے عشق و محبت کی دلیل نہیں ہے۔ عشق و محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی سیرت سے اپنی سیرت کو ملا لیجیے۔ نبی جس نقش قدم پر چلے تھے اپنے قدم کے نشانات کو بھی اسی مطابق چلائیے۔ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، ترقی کرو، ضرور ولی۔ بہت اعلیٰ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، بہت اعلیٰ شعر ہے۔ تم ترقی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اسے یاد رکھنا۔ قدم بڑھاؤ، ترقی کرو، ضرور ولی رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ رسول کے قدم سے انحراف مت کرنا، رسول کی سیرت سے انحراف مت کرنا، رسول کے طریقے سے انحراف مت کرنا، رسول کی عادت و اطوار سے، رسول کے قول و فعل سے انحراف مت کرنا۔ اگر رسول کے طریقے سے ہٹ جاتے ہو تمہاری جتنی بھی ترقیاں ہو جائیں اللہ کے نزدیک اس ترقی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قدم بڑھاؤ، ترقی کرو، ضرور ولی رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب اس کو سیرت نبوی سے محبت کرنے والا، سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا، سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے والا، اپنی زندگی میں اتارنے والا اور رسوم و رواج سے دور رہنے والا، دور کرنے والا، نفرت کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔